نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم۔ محبت سے درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وآل بیتک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ماہ رجب المرجب 1444 طلوع ہے۔ اس مناسبت سے آج معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے، اور موضوع یہ ہے کہ معراج النبی کیوں، کب اور کیسے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں 15ویں سپارے میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی، ہر عیب سے پاک اس اللہ کی وہ ذات ہے، الذی جس نے اسرا سیر کرائی رات کو، بعبدہ اپنے خاص بندے کو، لیلاً رات کے معمولی کچھ حصہ میں، من المسجد الحرام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، الذی بارکنا حولہ وہ مسجد اقصیٰ کہ ہم نے برکت رکھی ہے اس کے ارد گرد، لنریہ معراج اس لیے کرائی تاکہ ہم اپنے محبوب کو، لنریہ من آیاتنا تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اس آیہ پاک کے ترجمہ کے بعد پہلا نقطہ یہ ہے کہ رب العالمین نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو جس رات معراج پر بلایا، اس رات کا حسن، اس شب کا حسن اور اس رات کی عظمتیں، بہت بڑی عظمتوں والی رات ہے۔ محدثین نے حدیثیں بیان کی، مفسرین نے اپنی تفسیروں میں لکھا، اور وہ اہل علم جو علم پر بھی عبور رکھتے تھے اور عمل میں بھی کامل تھے، انہوں نے جب یہ سب کچھ میں عبور حاصل کیا تو پھر وہ حضور کے عشق میں کامل ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے معراج پاک کے حوالے سے جب ساری حدیثوں کو پڑھا، جب ساری آیتوں پہ نظر رکھی، پھر وہ جب معراج کے ذکر کرنے بیٹھے تو دریا بہا دیے۔ میں اس معراج پاک کی رات کا حسن جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قصیدہ معراجیہ میں بیان کیا، ہدایہ کی بخشش میں، یہ قصیدہ معراجیہ 67 اشعار پر مشتمل ہے۔ حیرت پہ حیرت ہوتی ہے کہ کیا اللہ نے ان کو علم دیا، عشق دیا، محبت دی، طریقہ دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی روشنیاں بکھیری، جب پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ حضور کی محبت کا چشمہ پھوٹتا ہے۔
ہم نے تو بس سنا جی معراج ہوئی، ان سے پوچھو کیا رنگ کیا تھا، کیونکہ ان کے دل میں علم، عمل، محبت اور حضور کا عشق تھا۔ انہوں نے اپنے اشعار میں ساری آیتیں، ساری حدیثیں بیان کر دیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا آغاز اس نقطہ سے ہوتا ہے، وہ سرور کشور رسالت۔ اب ان کو سمجھنے کے لیے بھی وہ علم چاہیے، کون سمجھے؟ کشور کہتے ہیں علاقے کو، سرزمین کو۔ ایک پاک سرزمین ہے، علامہ مولانا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک رسالت کی سرزمین ہے، ایک رسالت کی سرزمین ہے۔ فرمایا اس سرزمین کا کوئی اور صدر ہوتا ہے، رسالت کی سرزمین کا صدر محمد مصطفیٰ ہے۔ بس فرمایا وہ سرور کشور رسالت جب عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے۔ اللہ اللہ اللہ، نئے نرالے طرب کے سامان، خوشیوں کے نئے نئے انداز، نئے نئے سامان۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ پھر اس معراج النبی کی رات کا حسن دوسرے شعر میں نے پڑھا کہ جبرائیل امین جنتی براق لے کر آئے، اکیلے نہیں 70,000 ملائکہ مقربین کے ساتھ آئے، اور میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ام ہانی کے گھر جہاں آرام فرما تھے، صحن حرم کے شمالی جانب حضور سو رہے تھے۔ وہ 70,000 فرشتے اور جنتی براق لے کر جبرائیل امین جب آئے، خدا کی قسم ان فرشتوں کی تسبیح سے، ان فرشتوں کی تسبیح سے صحن حرم گونج اٹھا۔ 5-7 نہیں تھے، 70,000 فرشتوں کی ذکر الہی اور تسبیح سے اس رات صحن حرم گونج اٹھا۔ اعلیٰ حضرت نے اس حسن کو بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں خوشی کے بادل امنڈ کے آئے، تمہاری بارات آئے تو تمہارے گھر میں خوشی آتی ہے۔ خوشی کے بادل امنڈ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، خوشیاں ہی تھیں، نور ہی نور، سرور ہی سرور، پوری کائنات میں زمین پر آسمان پر خوشیوں کا ایک منظر تھا۔ فرمایا خوشی کے بادل امنڈ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سماں تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ ہم حرم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وجد آتے ہیں۔ جب وہ 70,000 ملائکہ معراج کی شب وہاں آئے تو حرم خود جوم اٹھا۔ یہ حسن تھا اس معراج کی شب کا، مگر ہمیں کیا نظر آئے؟ یہ عشق والوں کو ہی یہ منظر نظر آتے ہیں۔ تو یہ معراج النبی کی رات کا حسن تھا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا نقطہ، معراج کیوں کرائی؟ اہم نقطہ اللہ پاک نے خود ہی بتا دیا۔ تم اپنے مہمانوں کو بلاتے ہو کچھ دکھانے کے لیے، فرمایا ہم نے محبوب کو معراج اس لیے کرائی، قرآن میں لکھ دیا سورہ بنی اسرائیل میں، لینو ریجا ہو من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی ساری نشانیاں دکھا دیں۔ آیاتنا ایک نہیں،
تم بلاؤ، تم میزبان، تمہارا مہمان تمہارے لیول کا، جب وہ بلائے اور وہ دکھائے اور پھر محبوب دیکھیں، اس معراج کا کیا کہنا۔ یہ اتنا بتایا ہم نے، اس لیے معراج کرائی تاکہ اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں ایک دوسرا۔ اور جس وقت معراج ہوئی، سب سے اہم دوسرا نقطہ، معراج کا ٹائم بڑا اہم ہے، اس کو سمجھیں۔ کتنی عمر تھی سرکار کی، وہ منظر، اس انوائرمنٹ کو ذہن میں لائیں، اس ٹائم کو ذہن میں تو لائیں۔ اعلان نبوت کو 11 سال گزر گئے تھے، مکی زندگی مکمل ہو رہی تھی، سفر طائف گزر چکا تھا، شیب ابی طالب کی مشکلات گزر چکی تھیں، کافروں نے جو مشکلات کے پہاڑ توڑے تھے وہ گزر چکے تھے۔ اللہ اکبر، اپنی اہلیہ گھر والی رفیقہ حیات حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اللہ کو پیاری ہو چکی، چچا حضرت ابو طالب کا وصال ہو چکا، 11 سال تکلیفوں میں گزرے۔ اب صرف 1 سال بعد مدنی زندگی سفر ہجرت کا آغاز ہونا تھا، اور مدینہ پاک میں حضور نے 27 جنگوں میں لڑنا تھا۔ میرے برادران، بس اس پوائنٹ پر مالک نے پھر ساری کائنات کو سجایا، جبرائیل کو بھیجا، فرشتوں کو بھیجا کہ اس وقت میں تم جاؤ، میرے محبوب کو اوپر لے کر آؤ، میری کائنات بھی دیکھ لے، میری بھی زیارت کر لے۔ اس نقطے پر اس میں 2 چیزیں تھیں، ایک تو حضور کی محبوبیت دنیا دیکھ لے، اور اللہ کے حبیب کو مقام کعبہ قوسین پر اللہ کے قرب کا وہ مقام ملا جو قیامت تک کسی کو حاصل نہیں ہوگا۔ نمبر 2، حضور علیہ السلام کو جنت کی سیر کرائی۔ محبوب، تو نے قرآن میں لوگوں کو جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے، جنت کا وہ تو نہیں دیکھ سکتے، آپ ہی آ جائیں نا۔ دوزخ سے آپ ڈراتے ہیں، انہوں نے تو نہیں دیکھی، وہ بھی دیکھ لیں۔ اور سب سے بڑھ کر ذات باری تعالیٰ کا مشاہدہ کر لیں، تاکہ آدھی تکلیفیں گزر چکی مکی زندگی کی، ابھی 27 جنگوں میں آپ نے قیادت کرنی ہے، ابھی ہجرت کا سفر بھی کرنا ہے۔ محبوب آ جا، میری زیارت بھی کر جا، میری کائنات کو بھی دیکھ کر جا، تاکہ جنگوں کے جتنے مصیبتوں کے پہاڑ آئیں تو اتنا مضبوط ہو کہ جو صحابی تجھے دیکھے اسے بھی اطمینان ہو جائے، وہ بھی مضبوط ہو، اس کو بھی سکون ہو، وہ بھی مطمئن ہو، اس کو بھی یقین ہو۔ تو یہ یقین کی دولت میں اضافہ کے لیے معراج کرائی۔ پھر زمانہ جو مرضی کہے، جب دیکھ کر آئے تھے پہلے بھی یقین تھا۔ سو یہ ایک نقطہ تھا کہ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو معراج کیوں کرائی۔ اور تیسری بات، سب سے اہم چیز، اللہ نے حضور کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا، بہت بڑا گفٹ دیا، بہت بڑا عطیہ اور عنایت عطا فرمائی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اللہ نے سارا دین زمین پر نازل فرمایا، سارے احکام حضور کو زمین پر جبرائیل کو بھیجا کہ یہ لے جاؤ، مگر جب نماز کی باری آئی تو یہاں زمین پر یہ تحفہ نہ دیا، محبوب کو عرش پر بلایا، پھر نماز عطا فرمایا۔ امت کو یہ سبق دینا تھا کہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ میرے برادران، چونکہ نماز میں مسلمان اپنا خوبصورت چہرہ
جب مٹی پر رکھتا ہے بس اس حال میں حضور نے فرمایا بندے کو سب سے زیادہ قرب سجدے کی حالت میں اللہ کا حاصل ہوتا ہے۔ میرے برادران، یہ نماز کا تحفہ تھا۔ علامہ نے بجا فرمایا تھا سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور کہاں گئے، اور سجدے کی بدولت انسان پوری کائنات کو مسخر کر لیتا ہے۔ میرے برادران، اس لیے قرآن کریم کی یہ جب ہم پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 102 میں آپ حیران ہوں گے، ابھی تک آپ نے یہ قرآن کی بات نہیں سنی، آپ حیران ہوں گے کہ جب جنگ کی حالت ہو، جنگ لڑ رہی ہو اسلامی فوج، اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ۔ میرے حبیب، جنگ کی حالت میں دشمن کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے، گولیوں کا خطرہ ہے، جانوں کا خطرہ ہے، اللہ نے فرمایا اپنی پوری فوج کے 2 حصے کر لو، ایک حصہ نماز پڑھے، دوسرا دشمن کے آگے کھڑا ہو جائے۔ اس کو اقبال نے کہا تھا کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کہ زمین بوس ہوئی قوم حجاز۔ خدا کی قسم، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھ کو 50 نمازیں عطا فرمائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا، حضور علیہ السلام جاتے رہے آتے رہے، 5 کم ہوتی رہیں، 5 رہ گئیں۔ اللہ پاک کی طرف سے حکم ہے محبوب ہم نے 50 سے 45 کم کر کے 5 رکھ دی ہیں، امت کو کہہ دینا 5 پڑھو گے میں 50 کا ثواب عطا فرماؤں۔ یہ بہت بڑا تحفہ ملا اس مہینہ میں اور اس معراج شریف کے اندر۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی، اللہ پاک نے فرمایا محبوب میرے لیے تحفہ کیا لائے ہو، میرے لیے کیا لے کر آئے؟ قربان جائیں، حضور علیہ السلام نے جو تحفہ پیش کیا اس کی بارگاہ میں عرض کیا مالک التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری زبان کی بندگی بھی تیرے لیے، جسم کی عبادت بھی تیرے لیے، مال کی عبادت بھی تیرے لیے۔ یہ تحفہ پیش کیا، اللہ نے فرمایا السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب میرا سلام بھی تجھ پر ہو، میری رحمت بھی تجھ پر ہو، میری ساری برکتیں بھی تجھ پر ہو۔ میرے جیسا ہوتا کہتا ہے بڑی مہربانی، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ یا اللہ تو نے مجھے سلام پیش کیا، میں قبول کرتا ہوں۔ نا، میرے کریم آقا نے جواب میں کیا فرمایا، امت کو پیغام دیا خوشیاں جب ملیں بانٹ دیا کرو، خوشیاں جب ملیں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا میں نے یا اللہ تیرا سلام قبول کیا، اللہ کی قسم حضور نے ساری امت کو وہاں یاد رکھا، عرض کی مالک یہ تیرا سلام تو نے مجھے ہی دیا تھا، مگر محمد عربی یہ گوارا نہیں کرتا کہ اپنے پاس رکھ لے، عرض کی مالک تیرا سلام مجھ پر بھی ہو، میری ساری امت پر ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، جتنے نیک صالحین ہیں ان پر بھی یہ سلام۔ فرشتوں نے جب یہ دیکھا تو وہ پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ فرشتوں نے اس مقام پر سب نے کہا اللہ تیری توحید کی بھی ہم گواہی دیتے ہیں، تیرے نبی کی رسالت کی بھی ہم گواہی دیتے ہیں۔ سو میرے برادران، اللہ نے نماز میں یہ کلمات اس لیے رکھے، کوئی اور کلمے عربی کے نہیں ملتے تھے حدیثوں میں، اللہ نے نماز میں یہ تشہد کے کلمات اس لیے رکھے تاکہ قیامت تک میرے نبی کے معراج کا تذکرہ ہوتا رہے۔ آپ اس لیے یہ نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔ سو میرے برادران، اللہ رب العالمین اس شان سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو
یہ گفٹ عطا فرمایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے نماز کو مومن کی معراج قرار دیا۔ کیوں؟ اللہ اکبر۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ سجدہ کی حالت میں سب سے زیادہ قرب بندے کو اللہ کا حاصل ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں نے کل ہی پڑھی، فرمایا جب بندہ سارے کام چھوڑ کے اس کے آگے کھڑا ہوتا ہے تو بندے اور رب کے درمیان جتنے پردے ہوتے ہیں اللہ سارے ہٹا دیتا ہے، سب پردے ہٹا دیتا ہے۔ نمبر 3، اللہ حضور نے فرمایا اعبد اللہ کأنک تراہ۔ میرے برادران، حضور نے فرمایا، جب پوچھا احسان کیا ہے، حسن کیا ہے، ہم تو کہتے ہیں کپڑا سونا ہو تو حسن ہے، حضور نے فرمایا احسان یہ ہے اعبد اللہ کأنک تراہ۔ جب اللہ کی عبادت کرو تو یہ ذہن میں اچھی طرح اتار لیا کرو کہ جس کی عبادت کر رہے ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو اتنا یقین کر لیا کرو تم نہیں دیکھ رہے، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر مولانا ابوالفیض سید ابوالفیض مولانا قلندر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہروردی لکھتے ہیں، دنیا آج تک حیران ہے کہ اسلام نے عرب جیسی دیہاتی قوم کو ایک قلیل مدت میں خاک سے اٹھایا اور افلاک پر حضور نے پہنچایا۔ اونٹوں کی نکیل جن کے ہاتھ میں تھی ان کو عظیم سلطنت کا وارث بنایا، اور غریب صحابہ، غریب عرب والے جو ریت پر سونے والے خشک کھجوریں کھانے والی قوم کو کس طرح تخت شاہی بخش دیا، اور عرب کے ان پڑھ لوگوں کو جھونپڑیوں میں، ان کی جھونپڑیوں میں شاہی خزانے بٹنے لگے۔ کہتے ہیں اس کا جواب مختصر اتنا ہے، ان میں 2 چیزیں آ گئی تھیں، ایک تو نبی کریم کی والہانہ محبت، اور دوسرا اپنے قائد کا احترام۔ فرمایا اللہ کی قسم یہ دونوں چیزیں، حضور کی محبت اور اپنے قائد کی فرما برداری، ہمیں صرف اور صرف نماز سے حاصل ہوتی۔ آپ پڑھیں نماز، آپ کو یہ دونوں چیزیں عطا ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے برادران، آخری بات لکھتے ہیں کہ یاد رکھنا چاہیے اسلامی اقتدار اور عظمت کا سورج مسجد نبوی سے طلوع ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام اور خلفائے راشدین کا ہیڈ کوارٹر صرف مسجد ہی قرار پائی تھی، اس میں تعلیم بھی تھی، اسی میں مشاورت بھی تھی، اس میں جہاد کے لیے لشکر ترتیب دیے جاتے، اس میں عقد نکاح کی محفلیں ہوتیں، اس میں اللہ کی عبادت بھی ہوتی، اور خلفائے راشدین نے اسی مسجد میں بیٹھ کر حکومت کی بیعت لی تھی، اور مسجد میں عدالتی فیصلے ہوا کرتے تھے۔ گویا مسجد یونیورسٹی بھی تھی، مسجد پارلیمنٹ، مسجد سپریم کورٹ، مسجد معاشرتی مرکز، مسجد عبادت گاہ، اور مسجد ہی GHQ کا مرکز یعنی قرار پائی۔ تو یہاں سے پھر ان مسجدوں سے، اس ماحول سے جب صحابہ اٹھے، اللہ اکبر، تو پھر وہ کیسر و کسریٰ کے تاج کے وارث بن گئے۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے ہمیں قرآن کریم کے اندر کتنی ہی مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ برائیوں کا مرکز گڑھ بن چکا ہے، اور ہم اس برائیوں اور بے حیائیوں کے آگے باندھنے سے عاجز ہو چکے، ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ قرآن نے 1500 سال پہلے ہی نسخہ دیا تھا کہ جن برائیوں اور بے حیائیوں کو اور بدعنوانیوں کو تم نہیں روک سکتے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم اپنے بچوں کو اپنے معاشرے میں نماز لازم کر دو۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز جب فرد کے اندر اترے گی ساری بے حیائیاں بھی مٹا دے گی اور برائیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ آج IMF ہم کی طرف آ نہیں رہا، ہماری طرف بھاری شرطوں پر اپنے زر مبادلہ کے ذخائر ختم ہو چکے، دوست ممالک نے رخ پھیر لیا۔ میرے برادران، بس انہی تاریکیوں کے اندر، انہی پریشانیوں کی گہرائیوں کے اندر، انہی مصیبتوں کی سمندروں کے اندر قرآن روشنیاں جگمگا رہا ہے۔ فرماتا ہے تمہاری طرف کوئی نہیں دیکھے گا، کیا کریں؟ فرمایا واعتصموا باللہ، کسی طرف نہ جاؤ، اپنے اللہ کی رحمت کا دامن تھام لو، ہوا مولاکم، وہی تمہارا مددگار ہے۔
پھر فرمائی ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، جب وہ تمہاری مدد کرے گا تو تم پر کوئی غلبہ نہیں پا سکے گا، تم پر کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا، فتح و نصرت تمہارے قدم چومے گی۔ نماز کا ایک مسئلہ میرے برادران وہ یہ ہے کہ نمازی کے جسم پر جتنے بھی کپڑے ہوں وہ سب کے سب پاک ہونے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ایک مسئلہ، عموماً بارش ہوتی ہے، سیوریج کا نظام ہمارا بڑا ناقص ہے، عموماً گٹر اوور فلو ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان گٹروں سے جو بھی گندا پانی خصوصاً بارش کے موقع پر ان گٹروں کا پانی یہ بہت بڑی نجاست ہے، تو یہ کپڑوں کو ناپاک کر دیتا ہے، لہٰذا اسے دھونا چاہیے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ، کافروں کے استعمال شدہ کپڑے لنڈے کے، یہ اگرچہ پاک ہیں لیکن پاجامہ وغیرہ چونکہ وہ استنجا نہیں کرتے، اس پینٹ کو پاجامہ کو دھو کر استعمال کی جائے۔ آخری مسئلہ، نمازی کے جسم پر جتنے بھی کپڑے ہوں، سردیوں میں بہت زیادہ کپڑے ہوتے ہیں، وہ سب کے سب مثلا ٹوپی، جیکٹ، سویٹر، کوٹ، قمیض، بنیان، رومال، شلوار، انڈر ویئر، ازار بند، جرابیں، جتنی بھی نمازی کے جسم کے ساتھ کپڑے لگے ہوئے ہیں وہ سب پاک ہونے چاہیے۔ اگر ایک کپڑا بھی اس میں ناپاک ہوا تو نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فہم عطا فرمائے، آمین۔